آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضرورت کے پیش نظر جمع بین الصلاتین، دو نماز اکٹھا کر کے بھی دکھایا۔ سمجھ رہے ہیں، دو نماز ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، فجر کسی کے ساتھ جمع نہیں ہوگا، لیکن جمع بین الصلاتین حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن ہمارے دیوبندی بریلی بھائیوں کو اس نماز سے کوئی مطلب نہیں، کہتے جمع بین الصلاتین حدیث سے ثابت ہی نہیں، پھر نماز قضا کرے گا، پانچوں نماز چھوڑ دیا ہے۔ کہتے مولانا قضا نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے فجر پڑھ لوں، اس کے بعد ظہر، اس کے بعد عصر، اس کے بعد مغرب، اس کے بعد عشاء۔ بتائیے قضا نماز پڑھنے کا قرآن و حدیث میں کہیں ثبوت ہی نہیں ہے۔ کسی صحابی یا تابعین ان لوگوں کی کسی کی نماز قضا ہی نہیں ہوئے، پانچوں نماز چھٹی ہی نہیں ہے، جس کے لیے قرآن حدیث میں کہاں دلیل ملے گا، کہاں فتویٰ پاؤ گے؟ اور جمع بین الصلاتین کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اور کبھی غیر سفر میں بھی اندازہ لگ رہا ہے کہ ظہر کے ٹائم پہ نبی نکل رہے ہیں، اندازہ ہے کہ مغرب کے ٹائم تک پہنچیں گے، تو آپ ظہر اور عصر ایک ہی ساتھ مسجد پہ دونوں نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے تھے۔ سمجھ رہے، اونٹ پہ سوار ہو جاتے تھے۔ آج آپ بسوں میں بیٹھیے، ٹرین میں بیٹھیے، یہ سننے، یہ نماز میں قضا نہیں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، اگر میں ظہر کی نیت کر کے جاؤں کہ میں مغرب عصر کے ٹائم میں ظہر اور عصر پڑھوں گا، بیچ میں موت ہو جائے تو؟ نبی نے کہا نماز ادا مانی جائے گی، نیت کر لیے ہو کہ ظہر عصر اکٹھا پڑھنا ہے، بیچ میں ملک الموت آ گئے، موت آ گئی آپ کی، تو آپ کی نماز ادا مانی جائے گی۔ اللہ کا شکریہ ادا کیجئے میرے بھائی۔ اس طرح مغرب اور عشاء کی نماز نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے ٹائم میں ظہر بھی پڑھ لیا، عصر بھی پڑھ لیا ایک دن، اور مغرب کے ٹائم میں مغرب بھی پڑھ لی، اور ساتھ ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھ لی۔ عشاء کے ٹائم میں اذان بھی نہیں دلوائے، نماز بھی نہیں پڑھی۔ پھر دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے سکھائے مطابق ظہر کی نماز کو لے گئے 2:45 بجے۔ ظہر کے ٹائم میں ظہر نہیں پڑھے، ظہر پڑھے اس کے بعد عصر پڑھی۔ اب مغرب کو لے گئے عشاء کے ٹائم میں 10:30 بجے رات کو، پہلے مغرب پڑھے اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھے، اور کہا کہ پہلے دن جمع تقدیم کرایا تھا، آگے والا جمع ظہر کے ٹائم میں عصر پڑھ لینا، مغرب کے ٹائم میں عشاء پڑھ لینا، اور دوسرے دن جمع تاخیر کرایا کہ عصر کے ٹائم میں ظہر پڑھنا اور عشاء کے ٹائم میں مغرب پڑھنا۔ یہ نماز قضا نہیں ہے، یہ پڑھنے کا طریقہ۔ آپ کہیں گے مولانا اللہ نے قرآن میں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز تو مومنوں پر وقت پر فرض کیا گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ وقت پر تو فرض کیا گیا ہے، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ جمع بین الصلاتین، دو نماز کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے، یا اگر سفر میں ہو تب تو بدرجہ اتم پڑھ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ گھر میں بھی کوئی مجبوری آ جائے تو آپ نیت کر لیں، کھیت میں کام کر رہے ہیں لیکن ایسا ایمرجنسی چکر میں پھنس گئے تو آپ من نیت کر لیجئے کہ گھر جاؤں گا اور نہانے دھلنے کے بعد ظہر عصر اکٹھا پڑھوں گا۔ اس بیچ میں اگر کھیت میں آپ کی موت ہو گئی تو یقین مانیے وہ نماز ادا مان لیا جائے گا۔ لیکن احناف کا طریقہ ہے، بریلویوں کا طریقہ، سعودی عرب میں اس سے اتنا چڑھتے ہیں بڑے بڑے مولانا وہاں کے، کہتے ہیں انت دیوبندی ہے منکر الرسول وان البریلوی منکر اللہ کلاہما کافر، ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ کافر فرقہ ہے۔ یہ جو دیوبندی حضرات ہیں نبی کو چھوڑ کے امام ابو حنیفہ کو ترجیح دیتے ہیں، اور بریلی حضرات اللہ کو چھوڑ کر کے پیروں مرشدوں کے دروازے میں مانگتے ہیں، اس لیے دونوں مجرم ہونے میں کم نہیں ہے۔ میرے بھائی آپ یہ یہاں سے لیتے جائیں گے، نبی نے کہا نماز میں پیر سٹاؤ، اس لیے کہ الگ رکھو گے پیر تو بیچ میں شیطان کھڑا ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ شیطان کھڑا ہو جائے گا، بیمان پیر ہٹا کے رکھے گا۔ کیوں؟ ان کی امام صاحب نے کہا ہے، امام صاحب نے کیا بتایا جانتے ہیں؟ کہتا ہے اگر کہو گے کیا آپ نے ڈاکٹر جمال صاحب کو دیکھا ہے تو آپ عربی میں کیا کہیں؟ مرر تو بے دکتور جمال، میں گزرا ہوں ڈاکٹر صاحب کے پاس ہو گئے، تو کہا گزرنے کا مطلب تھوڑا ہے کہ ان کا دھکا دے کے گزرے، ارے بغل سے گزرا ہے۔ اس کا مطلب نبی نے کہا کہ القدم بالقدم، پیر کے ساتھ پیر سٹاؤ، تو وہاں بھی بے الصاق کے لیے، یہاں بھی بے الصاق کے لیے ہے۔ تو جب وہاں دھکا مارنا ضروری نہیں ہے تو یہاں نماز میں پیر سے پیر سٹانا ضروری تھوڑے ہے، تھوڑا سا خالی رکھو۔ دیکھا امام صاحب نے کہا، امام صاحب کی بات مان لی۔